السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے دوستوں، آج ہم پڑھیں گے داستان باغ و بہار اور اس کا مختصر خلاصہ۔ چونکہ دوستوں آپ کے یو پی ٹی جی ٹی DSSB اور GIC لیکچرر کے لیے بہت ہی اہم کلاس ہونے والی ہے، آپ جڑ جائیں اور ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستو، آج یعنی صبح کو آپ کی بہت ہی اہمیت کی حامل اور آپ کے لیے بہت ہی بابرکت تہوار عید الاضحیٰ آ گیا ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے احمد اردو کلاسز کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو اور تمام دنیا اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت عمیق قلب سے پرخلوص مبارکباد۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر ہم داستان باغ و بہار کے اوپر اپنے کچھ نظریات اور اپنے کچھ باتوں کو رکھتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو داستان باغ و بہار بہت ہی اہم ہے، اس میں جو ہے کرداروں کی پہچان بھی ہم لوگ کریں گے اور اہم نکات پر ہم کو روشنی بھی ڈالیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ داستان باغ و بہار کے لکھنے والے میر امن دہلوی ہیں۔ کون ہیں تو ساتھیوں؟ میر امن دہلوی ہیں۔ ان کا اصل نام میر امن ہے، تخلص لطف ہے۔ کیا ہے؟ لطف یا لطف، جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ میر امن تخلص لطف۔ پیدائش ان کی ہوئی ہے 1732 عیسوی، وفات 1808 عیسوی کلکتہ میں ہوئی۔ پیدا ہوئی ہے یہ کہاں دوستوں؟ دہلی میں۔ 1732 عیسوی میں کہاں پیدا ہوئی ہے؟ دہلی میں۔ اور ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ کلکتہ میں سن 1808 عیسوی میں۔ تو دوستو تاریخ پیدائش بھی ان کی یاد رکھنا ہم کو اور آپ کو، کہ میر امن دہلوی کی پیدائش سن 1732 عیسوی دہلی میں ہوئی اور 1808 عیسوی وفات کلکتہ میں ہوتی ہے ان کی۔ آئیے دوستو آگے پڑھتے ہیں۔ میر امن کی ملاقات منشی بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے فورٹ ولیم کالج میں کروائی تھی۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ میر امن کی ملاقات گلکرسٹ سے کس نے کروائی تھی؟ گلکرسٹ جانتے ہیں دوستو، فورٹ ولیم کالج جو سن 1800 میں قائم ہوا تھا کلکتہ میں، اس کے شعبہ اردو یا شعبہ ہندوستانی کے جو صدر ہیں وہ دوستو کون ہے؟ مسٹر جان گلکرسٹ یا گلکرائسٹ۔ تو ان سے میر امن کی ملاقات کس نے کروائی؟ منشی بہادر علی حسینی نے۔ کبھی کبھی پوچھا جا سکتا ہے کہ میر امن کی ملاقات جو ہے جان گلکرسٹ سے کس نے کروائی تھی؟ تو منشی بہادر علی حسینی نے کروائی تھی۔ میر امن دہلوی 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی زبان میں 40 روپیہ ماہانہ تنخواہ پر بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال کے بعد 1806 عیسوی میں شبکدوش ہوئے۔ تو ساتھیوں یہ 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج میں جاتے ہیں اور ان کو ماہانہ کتنے روپیہ ملتا ہے؟ 40 روپیہ۔ 40 روپیہ کی تنخواہ پر ان کو کون سا عہدہ ملتا ہے؟ منشی کا۔ اور 5 سال انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں اپنی خدمات کو انجام دی اور سن 1806 عیسوی میں کیا ہوئے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا، سبکدوش ہو گئے۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے، میر امن دہلوی نے 2 کتابیں فورٹ ولیم کالج میں لکھی۔ ڈائریکٹ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں کتنی کتابیں لکھی؟ تو 2 کتابیں، ایک ہے آپ کا باغ و بہار، دوسرا ہے گنج خوبی۔ چلیے، باغ و بہار سن 1802 عیسوی میں اردو ترجمہ انہوں نے کیا کس قصے کا؟ قصہ چہار درویش کا۔ قصہ چہار درویش جو ہے اس میں 4 درویشوں کا قصہ ہے، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے باغ و بہار کے نام سے کب کیا دوستو؟ 1801 عیسوی میں۔ یہیں پر آپ کو ایک بات اور یاد کر لینی چاہیے، انہوں نے باغ و بہار سن 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا۔ کب؟ 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا۔ 1802 عیسوی میں انہوں نے اس کتاب کو پایہ تکمیل کو پہنچا دیا، یعنی مکمل کر دیا۔ اور یہ کتاب کب شائع ہوئی دوستو؟ 1803 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے یہ شائع ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو 3 چیزیں معلوم ہو رہی ہیں
कि बाग़ व बहार इन्होंने लिखना शुरू किया 1801 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में इन्होंने इसको मुकम्मल किया और 1803 ईस्वी में ये जो है हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से बाग़ व बहार शाये हुई। तो दोस्तों आपको कितनी चीज़ें मालूम हुई कि मीर अमन देहलवी जो हैं ये बहैसियत मुंशी 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको तकर्रुर हुआ और इनको 40 रुपये मिलता था। 1806 ईस्वी में इन्होंने अपने ज़िम्मेदारी से इस्तीफ़ा दे दिया और बाग़ व बहार जो इन्होंने लिखना शुरू किया किस सन में शुरू किया 1801 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए किस सन में इन्होंने लिखा तो 1802 ईस्वी में। और अगर ये सवाल किया जाए कि ये इसकी इशाअत कब हुई यानी ये कब छप करके मंजर आम पर आई तो दोस्तों 1803 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी किताब जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी वो है गंज खूबी। कौन सी किताब है? गंज खूबी। गंज खूबी इन्होंने 1802 ईस्वी में ही लिखा था। बाग़ व बहार को भी 1802 ईस्वी में लिखा और गंज खूबी को। बाग़ व बहार जो है क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा इन्होंने किया था और गंज खूबी जो इन्होंने लिखा था ये मुल्ला वाइज़ हुसैन, यहाँ वाज़ है, ये है वाइज़ हुसैन, क्या है? वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की लिखी हुई फ़ारसी किताब अखलाक़ मुहसिनी का उर्दू तर्जमा है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि गंज खूबी किसकी किताब का तर्जमा है? तो मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी जो हैं इन्होंने एक किताब लिखा था फ़ारसी में, क्या? अखलाक़ मुहसिनी, जिसमें उसमें बतलाया गया है कि लोगों के आदात और अखलाक को देखकर आप पहचान सकते हैं कि आदमी कैसा है, चालाक है, बेवकूफ़ है, अक्लमंद है, मिलनसार है, ये सारी चीज़ें उसमें बतलाई गई हैं। उसी का तर्जमा इन्होंने फ़ारसी जो किताब थी क्या किया? गंज खूबी के नाम से कर दिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जदीद उर्दू नसर का आगाज़ बाग़ व बहार से होता है। मीर अमन के बयान के मुताबिक उन्होंने बाग़ व बहार को 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 1802 ईस्वी में ये किताब पाए तकमील को पहुंची और तारीख़ी नाम बाग़ व बहार पड़ा और इसकी इशाअत कब हुई? 1803 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार 1802 ईस्वी में इस किताब के 102 सफ़हात गिलक्राइस्ट के एक इंतखाबी मजमूए हिंदी मैनुअल में क़िस्सा चहार दरवेश के नाम से छपा। तो दोस्तों इन्होंने एक में लिखना शुरू किया, 2 में मुकम्मल हुआ और 2 में पहली बार जो है मिस्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने जो है इसको आप अपने हिंदी मैनुअल में क़िस्सा चहार दरवेश के नाम से छापा था। 102 सफ़हात पर वो मुश्तमिल था। लेकिन बाग़ व बहार के नाम से मुकम्मल किताब 1803 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुई। तो दोस्तों आप तक आपने पढ़ा कि मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब हुई और इनका नाम क्या था। तो दोस्तों मीर अमन देहलवी का नाम क्या है? मीर अमन। इनका तखल्लुस लुत्फ़ है। बाज़ लोगों ने अमान भी कहा है, मीर अमान, लेकिन इन्होंने जो है अपने ख़ुद अपनी किताब में इन्होंने अपना नाम मीर अमन लुत्फ़ बतलाया है। और ये 1700 इनकी पैदाइश जो हुई थी 1732 ईस्वी दिल्ली में हुई थी और वफ़ात इनकी जो हो रही है 1808 ईस्वी कलकत्ता में हो रही है। फिर आपने पढ़ा कि मीर अमन से की जो है मुलाकात मुंशी अली बहादुर हुसैनी ने करवाई, किससे? मिस्टर जॉन गिलक्राइस्ट से। और फिर इनको जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में 1801 ईस्वी में 40 रुपये माहवार तनख्वाह पर इनको मुंशी का ओहदा मिला और इन्होंने 2 किताबें वहाँ लिखी। कौन कौन? बाग़ व बहार और गंज खूबी। बाग़ व बहार क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है और गंज खूबी जो है मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की किताब अखलाक़ मुहसिनी का उर्दू तर्जमा है। दोनों फ़ारसी में थी, दोनों का इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। पहली बार 1802 ईस्वी में जो है मिस्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने जो है अपने हिंदी मैनुअल, एक इंतखाबी मजमूआ है उसमें इन्होंने हिंदी मैनुअल में बाग़ व बहार के नाम से शाये किया था। लेकिन बाग़ व बहार के माफ़ कीजिएगा क़िस्सा चहार दरवेश के नाम से शाये किया था, लेकिन बाग़ व बहार के नाम से मुकम्मल किताब 1803 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से ये शाये होकर मंज़र आम पर आई। आइए क़िस्सा चहार दरवेश किसने लिखी इसके बारे में जानते हैं।
تو پہلا پوائنٹ ہے سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش یعنی 4 درویشوں کا قصہ، چہار کا مطلب ہوتا ہے 4 اور درویش کا مطلب ہے خدا رسیدہ بزرگ یا فقیر کہہ لیجئے، امیر خسرو نے لکھا۔ کس نے لکھا قصہ چہار درویش؟ امیر خسرو نے لکھا۔ کون کہتے ہیں؟ سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے یہ۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، لیکن میر امن کے مطابق قصہ چہار درویش امیر خسرو دہلوی کا ہے، اور یہ قصہ امیر خسرو نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو اس وقت سنایا تھا جب ان کی طبیعت ناساز تھی۔ ناساز کا مطلب کیا تھی؟ وہ بیمار چل رہے تھے، خراب تھی، اور اللہ نے چند روز میں شفا دی۔ تب انہوں نے غسل صحت کے دن یہ دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ یہ تو میر امن اور سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے کہ امیر خسرو ہی قصہ چہار درویش کے خالق ہیں، لیکن حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ اگر یہ قصہ امیر خسرو نے لکھا ہوتا تو کسی مورخ یا تذکرہ نگار نے امیر خسرو کی تصانیف میں اس کا شمار ضرور کیا ہوتا، اور چونکہ کسی نے اس کا شمار جو ہے امیر خسرو کی تصانیف میں نہیں کیا، اس لیے یہ کتاب امیر خسرو کی نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حافظ محمود شیرانی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، بعض حضرات کے نزدیک فارسی قصہ چہار درویش امیر احمد خلف شاہ محمد نے تحریر کیا۔ کس نے تحریر کیا؟ امیر احمد خلف شاہ محمد نے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امیر احمد خلف شاہ محمد نے قصہ چہار درویش لکھا تھا، لیکن سید محمد، جاوید نہال، میر امن وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ قصہ چہار درویش جو ہے وہ امیر خسرو نے لکھا تھا۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے فارسی قصہ چہار درویش کو میر عطا حسین، میر محمد حسین عطا اللہ خان تحسین نے 1775 عیسوی میں نوطرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ کس نام سے؟ نوطرز مرصع، یعنی قصہ چہار درویش کا باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے، یعنی اس کی تکمیل ہو رہی ہے 1802 میں، اس سے 30 سال پہلے جو ہے میر محمد حسین عطا اللہ خان تحسین نے 1775 عیسوی میں نوطرز مرصع کے نام سے لکھا، لیکن اس میں فارسیت کا زیادہ غلبہ تھا، یعنی اس میں فارسی الفاظ کا استعمال بکثرت اور زیادہ کیا گیا تھا۔ تو آپ نے جانا کہ قصہ چہار درویش کس نے لکھا، تو سید محمد، جاوید نہال اور میر امن دہلوی کے مطابق قصہ چہار درویش یہ امیر خسرو کی تصنیف ہے، اور حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ کسی اردو ترجمہ نگاروں نے امیر خسرو کی تصانیف میں اس کا شمار ہی نہیں کیا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں قصہ چہار درویش جو ہے یہ امیر احمد خلف شاہ محمد کا لکھا ہوا ہے۔ چلیے اب ہم باغ و بہار کے کچھ اہم نکات کو دیکھیں گے۔ باغ و بہار، داستان باغ و بہار فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ کیا ہے؟ داستان باغ و بہار جو ہے فارسی قصہ چہار درویش کا کیا ہے؟ اردو ترجمہ ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب اور مشہور و مقبول کتاب باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے دوستو، بہت ہی مہتوپورن ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگے گا کہ جب میر امن دہلوی جو ہے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کے باغ و بہار لکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش نہ کی گئی ہو، بلکہ کہاں کی معاشرت پیش کی گئی؟ کلکتے کی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، باغ و بہار میں دلی کی معاشرت، وہاں کی رہن سہن، وہاں کی تہذیب کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آئیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ باغ و بہار میں کل 5 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے دوستو؟ باغ و بہار میں کل 5 قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت اور 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ کل 5 قصے ہیں۔ ایک ملک روم کا بادشاہ جو آزاد بخت تھا اس کا قصہ ہے، اس میں خواجہ سرپرست وغیرہ آتے ہیں، اور باقی 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ پہلا درویش جو تھا وہ کہاں کا تھا؟ یمن کا تھا، ملک التجار یعنی سوداگر کا بیٹا، خواجہ احمد سوداگر کا بیٹا تھا،
اور دوسرا فارس کا تھا، تیسرا جو ہے عجم کا تھا اور چوتھا چین کا تھا۔ تو دیکھیے پہلا پوچھا جاتا ہے عام طور پر تو وہ ملک یمن خواجہ احمد جو ایک سوداگر تھے ان کا لڑکا تھا۔ اگر چوتھا پوچھا جائے تو چوتھا چا سے چوتھا اور چا سے چین، تو یہ کہاں کا شہزادہ تھا؟ چین کا۔ کہاں سے کیسے یاد رکھیں گے کہ چوتھا جو ہے درویش کہاں کا تھا؟ چین کا تھا۔ چوتھا جیسے کہا جائے تو چا سے چوتھا اور چا سے چین، یاد رکھیے گا دوستو۔ پہلا قصہ، پہلا درویش جو ہے یمن کا ہے، دوسرا فارس کا ہے، تیسرا عجم کا ہے اور چوتھا چین کا ہے۔ چلیے ساتھیو آگے بڑھتے ہیں۔ مختصر خلاصہ، تو باغ و بہار کا ہم لوگ مختصر خلاصہ پڑھیں گے، اور کل بقرعید تو ہے لیکن انشاءاللہ شام کو ہم اس پر MCQ لے کر حاضر ہوں گے، یعنی معروضی سوال آپ کے سامنے لے کر باغ و بہار کے متعلق حاضر ہوں گے۔ یہ تو مہربانی ہے آپ کے جو ہے کمپیوٹر آپریٹر رشید احمد کا کہ انہوں نے یہ جو ہے پرنٹ ہم کو مہیا کرایا، دوستو ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ چلیے مختصر خلاصہ، باغ و بہار داستان کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے وہ محروم ہے، اور محروم ہونے کی وجہ سے وہ تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یعنی وہ اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب ہم جو ہے محل کو چھوڑ کر، بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں کسی گوشے میں جا کر کے مشغول ہو جائیں گے۔ لیکن بادشاہ کا ایک عقل مند وزیر بھی تھا جس کا نام خرد مند ہوتا ہے۔ خرد مند کا مطلب ہی ہوتا ہے عقل مند، تو وزیر جو تھا وہ عقل مند تھا۔ اس کے مشورے سے بادشاہ سلامت کچھ وقت دربار میں بتاتے ہیں اور بقیہ اوقات عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ایک دن کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت یا لاعلاج مرض میں مبتلا ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی یعنی زندگی کی بے ثباتی کو خیال میں لائے، انشاءاللہ افسردگی دور ہوگی۔ یعنی جو طبیعت ٹھٹھری ہوئی ہے، طبیعت میں جو ہے سستی ہے، یہ ساری چیزیں دور ہوگی اور عبادت و ریاضت میں من لگے گا۔ حسب ہدایت بادشاہ سلامت خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب کتاب انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد خصوصی طور پر قبرستان جانے کا انہوں نے اپنا ایک نیم بنا لیا کہ ڈیلی ہم کو جانا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں بادشاہ سلامت نے وہاں 4 درویشوں کو اپنے ہی خیالوں میں غرق بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 4 درویش ہیں اور وہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے خیال میں مست ہیں۔ آزاد بخت دور سے ان کی سرگزشت سنتا ہے، یعنی ان کی جو ہے پوری بات کو، ان کی آپ بیتی کو سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی تھی، یعنی چاروں عشق کے مارے تھے۔ ان میں پہلا درویش ایک تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے جس کا وطن یمن ہے، دوستو پہلے ہی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا درویش ملک فارس کے بادشاہ کا لڑکا ہے، اور تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے، اور چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اور روم کا بادشاہ کون ہے دوستو؟ آزاد بخت، اور اس کا جو وزیر ہے وہ کون ہے؟ خرد مند۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی ابھی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت یعنی بادشاہ کو جب ان چاروں فقیروں کو دیکھتا ہے تو ان کو جو ہے بلا کر کے اپنے دربار میں لاتا اور ان کی کہانی وہ سنتا ہے۔ اور ان کی کہانی ابھی پوری ہوئی تھی کہ چاروں درویشوں کی کہانی ابھی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت یعنی بادشاہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضور والا کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی بادشاہ کے یہاں جو ہے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کا نام بختیار رکھا جاتا ہے۔ لیکن جنوں کے بادشاہ شہپال ملک کو یہ لڑکا بہت پسند آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی روشن اختر سے شادی کرانا چاہتا ہے۔ تو دوستو اس باغ و بہار کے کرداروں میں آپ کو ملے گا آزاد بخت جو ملک روم کا کامیاب بادشاہ ہے، اس کا وزیر عقل مند آپ کو ملے گا، اور جو ہے 4 درویش ملیں گے۔ پہلا درویش جو ہے یمن کا خواجہ احمد تاجر کا لڑکا ہے، دوسرا ملک فارس کے بادشاہ کا ہے، تیسرا عجم کا ہے، چوتھا چین کا ہے، اور بادشاہ کے لڑکا کا نام کیا ہے؟ بختیار ہے، اور جنوں کے بادشاہ کا نام ملک شہپال ہے، اور اس کی بیٹی کا نام روشن اختر ہے۔
جنوں کے بادشاہ شہپال کی مدد سے چاروں درویشوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی اپنی معشوقائیں، ان کی اپنی محبوبائیں، جن لڑکیوں سے وہ پیار کرتے تھے ان کو مل جاتی ہیں، اور ان کا بیاہ، ان کی شادی جو ہے ان چاروں کی ان کے جو ہے محبوباؤں سے ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، جنوں کے بادشاہ سے کی جو ہے مدد سے ہوتی ہے۔ بختیار اور روشن اختر کی شادی بھی جو ہے، جو اس کا جو ہے چاہنا تھا، ملک شہپال یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی، اس کے لڑکی کی شادی بختیار سے ہو جائے، وہ شادی بھی اس کی لڑکی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہاں جو ہے بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ روشن اختر سے ہو جاتی ہے۔ روشن اختر سے کس کی شادی ہوتی ہے؟ بختیار کی۔ بختیار کون ہے؟ آزاد وقت کا لڑکا۔ اور شہپال کون ہے؟ روشن اختر کا باپ۔ تو دوستو، اس میں چار آپ نے کیا پڑھا؟ چار فقیروں کو پڑھا۔ چار فقیروں میں جو ہے پہلا کہاں کا ہے؟ یمن کا ہے۔ دوسرا کہاں کا ہے؟ ملک فارس کا ہے۔ اور تیسرا کہاں کا ہے؟ عجم کا ہے۔ اور چوتھا کہاں کا ہے؟ چین کا ہے۔ چوتھا کہاں کا ہے؟ چین کا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔